محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے 2 سال بعد میرے گھر پہلے بچے کی آمد ہونے والی تھی۔ ڈلیوری سے ایک دن پہلے میں بیوی کو سرپرائز دینے کے لیے پاکستان آ گیا، لیکن مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بیوی کے چہرے پر خوشی سے زیادہ گھبراہٹ تھی۔ میں سمجھا شاید ڈلیوری قریب ہے، اس لیے وہ پریشان ہے، لیکن آدھی رات کو جب میں نے اسے اسٹور روم میں دیکھا تو اگلے دن بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ میری زندگی کی شروعات ایک بہت ہی عام اور سادہ سے انداز میں ہوئی تھی۔ میں غریب اور متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا نوجوان تھا، جس نے ہوش سنبھالتے ہی زندگی کی تلخیوں اور مشقتوں کو اپنے سامنے کھڑا پایا تھا۔ میرے والد کا انتقال میرے بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور میری پرورش میری بوڑھی ماں نے کی تھی۔ میری ماں نے مجھے پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام کیا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں۔ میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کی اور پھر ایک فیکٹری میں مزدوری کرنے لگا کہ اپنے گھر کا اور اپنی ماں کا پیٹ پال سکوں۔ دن رات کی محنت اور مشقت کے بعد آخر کار میں اس قابل ہو گیا کہ میں ایک باعزت زندگی گزار سکوں۔ میری ماں کی زندگی کا سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ وہ میری شادی اپنی زندگی میں دیکھ لے اور میرے گھر کو بستا ہوا دیکھ لے۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ، میرے بیٹے کی زندگی میں کوئی ایسی نیک اور سگھڑ لڑکی لکھ دے جو اس کے گھر کو جنت بنا دے۔ اور میری ماں کے ان ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے حامی بھر لی۔ میری ماں نے میرے لیے لڑکیوں کی تلاش شروع کر دی اور کئی گھرانوں میں رشتے کے لیے گئی، لیکن کہیں کوئی بات نہیں بنتی تھی۔ کوئی ہماری غریبی دیکھ کر انکار کر دیتا تو کہیں لڑکی والوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہوتی کہ ہم اسے پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن میری ماں نے ایک پرانی جاننے والی نے انہیں ایک لڑکی کے بارے میں بتایا جو ایک غریب اور شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میری ماں فوراً اس لڑکی کو دیکھنے چلی گئی اور جب واپس آئی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور اطمینان تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکی بالکل ویسی ہی ہے جیسی وہ میرے لیے چاہتی تھی، بھولی بھالی، خوبصورت اور سلیقہ شان۔ میں نے اپنی ماں کی پسند پر سر جھکا دیا اور کہا کہ جہاں آپ کی خوشی وہیں میری خوشی ہے۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں کی ملاقاتیں ہوئیں اور ہمارا رشتہ طے پا گیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں تو میں نے اپنی جمع پونجی نکالی اور اپنی شادی کو یادگار بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ میری ماں نے بھی اپنے پرانے زیور بیچ کر اپنی بہو کے لیے نئے کپڑے اور کچھ سونے کی چوڑیاں بنوائیں۔ شادی کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار دن تھا۔ جب میں اپنی دلہن کو بیاہ کر اپنے چھوٹے سے گھر میں لایا تو مجھے لگا جیسے میری ساری دنیا مکمل ہو گئی ہے۔ میری بیوی واقعی بہت خوبصورت اور سمجھدار تھی۔ اس نے آتے ہی میرے گھر کو ایک نئی رونق بخش دی۔ اس نے میری بوڑھی ماں کی خدمت اپنے ذمے لی اور میرے چھوٹے سے گھر کو جنت بنا دیا۔ میں اپنی فیکٹری سے تھکا ہارا آتا تو میری بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ زندگی بہت پرسکون اور خوشگوار گزر رہی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اور میری ماں بھی اپنی بہو کے رویے سے بہت مطمئن تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور ہماری شادی کو کچھ مہینے بیت گئے۔ ہمارے گھر میں ایک عجیب سی خاموشی رہنے لگی اور ہمیں ایک بچے کی کمی محسوس ہونے لگی۔ میری ماں بھی اکثر دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں ایک نیک اولاد عطا فرمائے اور ہمارے آنگن میں کسی بچے کی
کلکاریاں گونجیں۔ میں اور میری بیوی بھی اکثر اس بارے میں باتیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے۔ کچھ محلے والی عورتوں نے بھی طعنے دینا شروع کر دیے کہ شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا اور ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ ان طعنوں سے میری بیوی بہت زیادہ اداس ہو جاتی اور میں اسے تسلی دیتا تھا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، وہ جب چاہے گا ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ ہم نے کئی ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن سب نے یہی کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس انتظار کریں۔ اور پھر ایک دن وہ خوشخبری آ ہی گئی جس کا ہم سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ میں فیکٹری سے گھر واپس آیا تو میری بیوی نے مجھے ایک سرپرائز دیا۔ اس نے میرے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی بچوں والی جوتی رکھ دی اور شرماتے ہوئے کہا کہ وہ امید سے ہے اور ہمارے گھر بہت جلد ایک ننھا مہمان آنے والا ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں خوشی سے اچھل پڑا اور میں نے فوراً جا کر اپنی بوڑھی ماں کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ بھی خوشی سے نہال ہو گئیں اور سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگیں۔ ہمارے گھر میں ایک نئی زندگی کی امید جاگ اٹھی تھی اور ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ میں اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، اسے کسی بھی بھاری کام سے منع کر دیا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی فرمائش پوری کرنے لگا۔ لیکن اسی خوشی کے دوران میرے ذہن میں ایک بہت بڑی فکر نے جنم لیا۔ میں راتوں کو جاگ جاگ کر یہ سوچنے لگا کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ میری موجودہ آمدنی اتنی نہیں تھی کہ میں اپنے بچے کو ایک بہترین اور شاندار مستقبل دے سکوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا بچہ میری طرح غربت اور محرومیوں کی زندگی گزارے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اچھے سکول میں پڑھے، اچھا پہنے اور اسے زندگی کی ہر آسائش ملے۔ اسی سوچ اور فکر نے مجھے ایک بہت ہی مشکل اور کڑا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے طے کیا کہ میں پردیس جاؤں گا اور وہاں جا کر محنت مزدوری کروں گا تاکہ اپنے آنے والے بچے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکوں اور اس کا مستقبل محفوظ کر سکوں۔ میں نے جب یہ بات اپنی بیوی اور ماں کو بتائی تو وہ پہلے تو اس بات پر بالکل راضی نہیں ہوئیں۔ وہ رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ ہم اسی حال میں خوش ہیں، ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، تم بس ہمارے پاس رہو۔ خاص طور پر میری بیوی اس نازک وقت میں مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اسے اپنے باپ کی ضرورت ہوگی اور وہ اکیلی یہ سب کیسے سنبھالے گی۔ لیکن جب میں نے انہیں بچے کے سنہرے مستقبل کے حوالے سے سمجھایا اور بتایا کہ یہ قربانی ہمارے بچے کے لیے کتنی ضروری ہے اور یہ کہ میں بہت جلد پیسے کما کر واپس آ جاؤں گا، تو وہ روتے ہوئے مان گئی۔ میرے پردیس جانے کا بندوبست ایک ایجنٹ کے ذریعے ہوا جس نے مجھ سے بھاری رقم لی اور مجھے دبئی کا ویزا لا کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی اور ماں کو روتا بلکتا چھوڑ کر پردیس کا سفر شروع کیا۔ وہ منظر میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا جب میں ایئرپورٹ پر اپنی بیوی سے آخری بار گلے مل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اپنا خیال رکھوں گا اور جلدی واپس آؤں گا۔ میں نے اسے تسلی دی اور بھاری دل کے ساتھ جہاز میں بیٹھ گیا۔ پردیس کی زندگی میرے تصور سے بھی زیادہ کٹھن اور مشکل ترین تھی۔ دبئی کی چلچلاتی دھوپ اور 50 ڈگری درجہ حرارت میں ایک کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سیمنٹ اور ریت کے ساتھ کھیلتے ہوئے میرے ہاتھ کھردرے ہو گئے تھے اور پسینہ میرے کپڑوں کو بھگو کر خشک کر دیتا تھا۔ لیکن اس شدید محنت اور تکلیف میں مجھے صرف اپنے آنے والے بچے کا مستقبل اور اپنی بیوی کا مسکراتا ہوا چہرہ ہمت دیتا تھا۔
میں نے وہاں جا کر اپنی تمام تر خوشیاں اور آرام قربان کر دیا اور ایک چھوٹے سے خستہ حال کمرے میں 10-12 دوسرے مزدوروں کے ساتھ رہنے لگا، جہاں ٹھیک سے سانس لینا بھی مشکل ہوتا تھا۔ میں نے اپنے کھانے پینے پر بھی سمجھوتا کیا اور سستے سے سستا کھانا کھاتا تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے بچا کر پاکستان بھیج سکوں اور میری بیوی کو اور میری ماں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور وہ بچے کی تیاریاں اچھے طریقے سے کر سکے۔ میری بیوی مجھے باقاعدگی سے فون پر بچے کی خیریت بتاتی تھی اور الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹس واٹس ایپ پر بھیجتی تھی، جنہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے تھے۔ میں ان بلیک اینڈ وائٹ تصویروں کو گھنٹوں دیکھتا اور تصور کرتا کہ میرا بچہ کیسا دکھتا ہوگا، اس کی ناک کیسی ہوگی، اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی۔ میری بیوی مجھے بتاتی تھی کہ بچہ اب پیٹ میں حرکت کرنے لگا ہے اور جب وہ لات مارتا ہے تو اسے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں اس کی یہ باتیں سن کر تڑپ جاتا کہ میں اس خوبصورت وقت میں اپنی بیوی کے پاس نہیں ہوں اور اس خوشی کو خود محسوس نہیں کر سکتا۔ میں اسے تسلی دیتا اور کہتا کہ میں بہت جلد واپس آؤں گا۔ میں نے وہاں بازاروں میں گھومتے ہوئے اپنے آنے والے بچے کے لیے چھوٹے چھوٹے کھلونے اور کپڑے خریدنا شروع کر دیے۔ میں جب بھی کسی دکان پر بچوں کے چھوٹے چھوٹے جوتے یا کپڑے دیکھتا تو خود کو روک نہیں پاتا تھا اور انہیں خرید لیتا تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا کھلونا اور ایک ننھا سا جوتا خریدا اور اس کو اپنے سرہانے رکھ کر سوتا تھا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتا اور سوچتا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو میرا بچہ ان کھلونوں سے کھیلے گا۔ وقت پر لگا کر تیزی سے گزر رہا تھا اور اب میری بیوی کے حمل کا 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈلیوری میں صرف 2 دن باقی تھے اور میں دن رات اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ سب کچھ خیریت سے ہو جائے اور میری بیوی اور بچہ دونوں صحت مند رہیں۔ میں نے پیدائش کے بعد کی فلائٹ بک کروا رکھی تھی اور بے صبری سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں گا اور اسے سینے سے لگاؤں گا۔ لیکن پھر اس رات ایک ایسا ہولناک واقعہ ہوا جس نے میری ساری امیدوں اور خوشیوں پر پانی پھیر دیا اور میری زندگی میں ایک ایسا طوفان لا کھڑا کیا جس کی میں نے کبھی توقع بھی نہیں کی تھی۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنے بستر پر لیٹا اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور ان کھلونوں کو دیکھ رہا تھا جو میں نے اس کے لیے خریدے تھے کہ اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر میری ماں کا نام دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ رات کے اس پہر ماں کا فون آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہاں رات کے 2 بج رہے تھے تو پاکستان میں بھی رات کا پچھلا پہر ہوگا۔ میں نے گھبرا کر اور کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے میری ماں کے رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کی آواز بری طرح سے کانپ رہی تھی اور وہ سسکیاں لے رہی تھیں جیسے ان پر کوئی بہت بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہو۔ میں نے پریشانی اور خوف کے عالم میں پوچھا کہ ماں کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کیا میری بیوی ٹھیک ہے؟ کیا بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا ہے؟ کیا وہ ہسپتال میں ہے؟ لیکن ماں نے مجھے کسی بھی بات کا سیدھا جواب نہیں دیا۔ وہ بس روتے ہوئے مجھ سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تو جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اگلی ہی فلائٹ سے پاکستان واپس آ جا۔ میں نے بار بار پوچھا کہ ماں آخر بات کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا میری بیوی کی جان کو خطرہ ہے یا بچے کو کچھ ہو گیا ہے؟ لیکن وہ بس یہی کہتی رہیں کہ بیٹا مجھ سے کچھ مت پوچھ، اگر تو فوراً نہ آیا تو ہم سب برباد ہو جائیں گے، بہت بڑی بربادی ہو جائے گی اور سب لوگ
انہوں نے رو رو کر مجھے قسمیں دینا شروع کر دی، بیٹا تجھے میری پرورش کا واسطہ، تجھے میرے دودھ کا واسطہ، بس تو آ جا۔ ان کی آواز میں ایسا خوف، دہشت اور درد تھا جو میں نے پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ میں وہیں بستر پر پتھر کا مجسمہ بن گیا، میرا دل و دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں اور کیا سوچوں۔ ہزاروں برے خیالات میرے دل و دماغ میں گھومنے لگے کہ شاید میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، یا شاید وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے، یا بچے کو کچھ ہو گیا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنے باس کو فون کیا اور روتے ہوئے اس کی منت سماجت کی کہ میرے گھر میں ایک بہت بڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے اور مجھے ہر حال میں اپنے ملک جانا ہے۔ باس تو پہلے غصہ ہوا، لیکن میری حالت دیکھ کر اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے اسی وقت ایئرپورٹ کا رخ کیا اور کسی نہ کسی طرح اگلی صبح کی فلائٹ کا ٹکٹ کا انتظام کیا۔ وہ پوری رات میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں ایئرپورٹ پر بیٹھا ساری رات جاگتا رہا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ میرے گھر والوں کی حفاظت کرنا اور میرے آنے والے بچے کو ہر آفت سے بچانا۔ سفر کا ہر پل میرے لیے صدیوں کے برابر تھا۔ جہاز میں بیٹھا میں بس کھڑکی سے باہر آسمان کو گھورتا رہا اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔ میں بس یہی سوچ رہا تھا کہ گھر پہنچ کر مجھے کیا دیکھنے کو ملے گا اور میری ماں نے مجھے اس طرح سے کیوں بلایا ہے۔ آخر کار یہ لمبا اور اذیت ناک سفر ختم ہوا اور میں پاکستان کے ایئرپورٹ پر اترا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر میں نے ایک ٹیکسی لی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا اور سڑکوں پر ہو کا عالم تھا، ہر طرف سنسانی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے ماں کو اپنے آنے کی خبر نہیں دی تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں اچانک جا کر دیکھوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور ساتھ ہی اپنی بیوی کو بھی ایک سرپرائز دوں کہ میں ڈیلیوری سے پہلے ہی آ گیا ہوں۔ جب ٹیکسی میرے گھر کے باہر رکی تو میں جلدی سے باہر نکلا اور کرایہ دے کر اپنے گھر کا بڑا لکڑی کا دروازہ دھیرے سے کھولا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف صحن میں ایک ہلکی سی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ میں نے دبے قدموں اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں میری بیوی سوتی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ شاپر تھا جس میں نے بچے کے لیے کھلونے اور کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا ڈر تھا کہ کہیں اس کی آواز سے کوئی جاگ ہی نہ جائے۔ میں نے نرمی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ میری بیوی پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جب اس نے مجھے دروازے پر کھڑے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی، حیرت یا سکون کی بجائے ایک ایسا شدید خوف اور دہشت طاری ہو گئی جسے دیکھ کر میں خود ڈر گیا، اور اس کا رنگ بالکل پیلا پڑ گیا اور وہ بری طرح کانپنے لگی۔ اس نے گھبراہٹ میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے نظریں چرا لیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا چور تھا، ایک ایسا خوف تھا، جیسے میرا وہاں آنا اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ ہو۔ اس نے اٹھ کر میرا استقبال نہیں کیا، اس نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کیسے آیا۔ اس کی عجیب سی حرکتیں اور اس کا یہ خوفناک رویہ دیکھ کر میرے دل میں ہزاروں سوال کھڑے ہو گئے کہ آخر اس گھر میں کیا چل رہا ہے۔ میری ماں کا روتا ہوا فون اور اب میری بیوی کا یہ دہشت زدہ چہرہ مجھے بتا رہا تھا کہ کچھ تو ہے ایسا جو بہت غلط ہو رہا ہے، اور وہ رات ابھی بہت لمبی تھی جس میں ایسے رازوں سے پردہ اٹھنے والا تھا جو میری پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے والے تھے۔ میں دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ کر پسینے میں شرابور ہو رہی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ وہی عورت ہے جس کے لیے میں نے پردیس کی بھٹی میں خود کو جھونک دیا تھا، یا کوئی اور اجنبی عورت ہے جو میرے گھر میں بیٹھی ہے
میں دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور وہ پسینے سے شرابور تھی۔ اس کا رنگ ایسا زرد ہو چکا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ پلنگ پر ایسے بیٹھی تھی جیسے اس نے اپنے سامنے اپنے شوہر کو نہیں بلکہ موت کے کسی فرشتے کو دیکھ لیا ہو۔ میں حیران و پریشان کھڑا رہ گیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ عورت جس کے لیے میں نے پردیس کی بھٹی کو خود جھونک دیا تھا، جس کے ایک مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر نے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے تھے، اور آج وہ مجھے دیکھ کر یوں خوف زدہ تھی جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ میں نے نہایت نرمی سے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم مجھے دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ تو اس نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ایک مصنوعی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تم اچانک آ گئے اور مجھے ڈرا دیا ہے۔ اس کی آواز بری طرح سے کانپ رہی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ میں نے اس کی بات پر یقین کرنے کی کوشش کی اور سوچا کہ شاید واقعی رات کے اس پہر میرا یوں اچانک کمرے میں آ جانا اس کے لیے حیران کن ہوگا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے کہا کہ میں تو تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا تاکہ ڈیلیوری کے وقت میں تمہارے پاس موجود رہوں۔ میں نے وہ شاپر اس کے سامنے رکھا جس میں نے اپنے آنے والے بچے کے لیے کھلونے اور کپڑے خریدے تھے۔ اس نے وہ شاپر دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ان کھلونوں کے لیے کوئی ممتا، کوئی خوشی نظر نہیں آئی، بلکہ اس کی نظریں بار بار کمرے کے دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے اسے کسی چیز کا ڈر ہو۔ میں ابھی مزید کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی اور میں نے مڑ کر دیکھا تو میری بوڑھی ماں دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اور وہ ایک عجیب سے خوف اور دہشت کے عالم میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر میرے گلے لگ گئیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ میں نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا، ماں کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا رو کیوں رہی ہیں؟ آپ نے مجھے پردیس سے اتنی قسمیں دے کر کیوں بلایا تھا؟ لیکن ماں کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا، وہ بس ہچکیاں لے رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب جب ماں میرے گلے لگی تو ان کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے ماں کو تھوڑا سا خود سے دور کیا اور ان کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، ماں خدارا مجھے بتائیں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن ماں نے کچھ بولنے کی بجائے ڈری ڈری نظروں سے میری بیوی کی طرف دیکھا۔ میری بیوی جو اب تک پلنگ پر خاموش بیٹھی تھی، اچانک اٹھ کھڑی ہوئی اور نہایت معصومیت سے مصنوعی ہمدردی دکھاتے ہوئے آگے بڑھی اور میری ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ اماں جی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ دیکھیں آپ کا بیٹا تو آ گیا ہے، اب آپ پریشان نہ ہوں، آپ جا کر آرام کریں۔ میری بیوی کے یہ الفاظ سن کر میری ماں کے چہرے پر ایک اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنا سر نیچے کر لیا اور بنا کوئی جواب دیے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ میں حیرت سے کبھی اپنی بیوی کو دیکھتا اور کبھی دروازے کو۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ فون پر مجھے اتنی بڑی تباہی کا درس دینے والی ماں اب میرے سامنے آ کر بالکل خاموش کیوں ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو خوف میں نے دیکھا تھا وہ کسی عام بات کا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے انہیں بیوی سے سختی سے پوچھا کہ تم دونوں مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ ماں مجھے دیکھ کر اتنا روئی کیوں ہے اور کچھ بتانے کی بجائے یہاں سے چلی کیوں گئی ہے؟
تو میری بیوی نے پھر سے ایک جھوٹی کہانی گھڑتے ہوئے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ اماں جی کی طبیعت کیسی رہتی ہے، وہ تمہارے چلے جانے کے بعد اکثر یوں ہی پریشان رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں۔ تم تو خواہ پریشان ہو رہے ہو، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تم جا کر ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ میرا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ یہ عورت مجھ پر اور مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ میں نے باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، لیکن ٹھنڈے پانی کے چھینٹے جب میرے دل و دماغ میں لگی ہوئی آگ کو بھی نہیں بجھا سکے۔ میں جلدی سے اٹھا اور اپنے ماں کے کمرے کی طرف جانے لگا، لیکن میری بیوی فوراً میرے پیچھے آ گئی اور کہنے لگی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم تھکے ہوئے ہو، آرام کرو۔ میں نے کہا کہ میں ذرا ماں سے مل لوں۔ اس نے میرا راستہ روکتے ہوئے کہا کہ وہ سو گئی ہیں، انہیں تنگ مت کرو۔ اس کا رویہ مجھے اور بھی زیادہ مشکوک لگ رہا تھا کہ وہ مجھے میری ہی ماں سے ملنے سے کیوں روک رہی ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور ماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ماں مصلی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور ان کے چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے نشان تھے۔ میں تب جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان سے منت سماجت کرنے لگا کہ ماں مجھے بتاؤ کیا بات ہے، تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ اور اس سے پہلے کہ میری ماں کچھ بول پاتی دروازے پر آہٹ ہوئی اور میں نے مڑ کر دیکھا تو میری بیوی وہاں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سخت اور غصے والا تاثر تھا جو اس نے فوراً چھپانے کی کوشش کی، اور مسکراتے ہوئے اندر آ کر کہنے لگی کہ ماں جی آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، سو جائیں۔ میری ماں نے ایک بار پھر ڈری ہوئی نظروں سے میری بیوی کو دیکھا اور مجھے کہنے لگی کہ ہاں بیٹا تو جا کر آرام کر لے، ہم صبح بات کریں گے۔ میں مجبور ہو کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ہم واپس کمرے میں آ گئے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ میں اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا اور میری بیوی بھی میرے ساتھ لیٹ گئی، لیکن ہم دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں جاگ رہا تھا اور میرے دل و دماغ میں خیالات کا ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے کتنی راتیں بھوکے پیٹ گزاری تھیں تاکہ میری بیوی اور میرا بچہ آرام سے رہ سکیں، لیکن آج جب میں یہاں پر آیا ہوں تو مجھے اس گھر میں ایک انجانا سا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد میری بیوی نے کروٹ بدلی اور ہلکی ہلکی کراہنے کی آوازیں نکالنے لگی۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا کہ کیا ہوا، کوئی تکلیف ہے؟ تو اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ ہاں مجھے درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تم سفر سے آئے ہو اور تھکے ہوئے ہو، میری وجہ سے تمہاری نیند بھی خراب ہوگی، اس لیے تم ایسا کرو کہ ساتھ والے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ مجھے اس کی یہ بات بہت عجیب سی لگی کہ وہ مجھے خود سے دور کر رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں یہیں تمہارے پاس رہوں گا، لیکن اس نے بڑے سختی سے انکار کر دیا اور اصرار کرنے لگی کہ نہیں تم جاؤ، میں خود سب سنبھال لوں گی، تم بس مجھے سونے دو۔ اس کا یہ اصرار اتنا زیادہ تھا کہ میں آخر کار تنگ آ کر وہاں سے اٹھ گیا اور اپنا تکیہ لے کر ساتھ والے چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ رات کے سناٹے میں پرانی گھڑی کی ٹک ٹک مجھے کسی ہتھوڑے کی طرح اپنے دل و دماغ پر لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے بار بار اپنی ماں کی وہ آوازیں یاد آ رہی تھی جو انہوں نے مجھے فون پر روتے ہوئے کہی تھی کہ ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ آخر وہ کون سی بربادی تھی جس کا خوف میری ماں کو کھائے جا رہا تھا؟ اور پھر میری بیوی کا وہ پیلا پڑتا ہوا چہرہ اور اس کا مجھے اپنے قریب نہ آنے دینا، مجھے اپنے ساتھ نہ سونے دینا، یہ سب باتیں میرے دل و دماغ میں کسی الجھی ہوئی ڈور کی طرح الجھتی چلی جا رہی تھیں۔
میں کروٹیں بدلتا رہا اور وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا۔ رات کے شاید 2 یا 3 بج چکے تھے، میں ابھی جاگ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے باہر صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ یہ آواز بہت ہلکی تھی، لیکن رات کی خاموشی میں میرے کانوں تک صاف پہنچ رہی تھی۔ میں خاموشی سے اپنے بستر سے اٹھا اور کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دروازے کی در سے باہر جھانکنے کی کوشش کی تو جو میں نے منظر دیکھا اس نے میرے دل کی دھڑکن کو روک کر رکھ دیا تھا۔ باہر صحن کی مدھم روشنی میں میری بیوی جا رہی تھی، لیکن جو چیز میرے لیے سب سے زیادہ حیران کن اور خوفناک تھی وہ اس کا چلنے کا انداز تھا۔ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے تک درد کے مارے کراہ رہی تھی اور جس نے مجھے یہ کہہ کر کمرے سے نکال دیا تھا کہ اسے چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ اس وقت اتنی تیزی اور پھرتی سے چل رہی تھی کہ جیسے اس کے جسم میں کوئی تکلیف نام کی چیز ہی نہیں۔ وہ بالکل ایک نارمل اور صحت مند انسان کی طرح تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر کے پچھواڑے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کی یہ پھرتی دیکھ کر میرا دل و دماغ سائیں سائیں کرنے لگا کہ یہ عورت مجھ سے کتنا بڑا جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کے پیٹ میں اگر 9 ماہ کا بچہ ہے تو وہ اتنی تیزی اور اتنی آسانی سے کیسے چل سکتی ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی تھیلا یا کوئی چیز بھی تھی جسے اس نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میرا شک اب یقین میں بدلنے لگا کہ اس گھر میں رات کے اس پہر کوئی بہت بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے جس کا میں کوئی حصہ نہیں ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور خاموشی سے کمرے کا دروازہ کھول کر دبے قدموں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ گھر کا پچھواڑا بہت تاریک تھا اور وہاں ہمارا ایک پرانا سٹور روم بنا ہوا تھا جس میں گھر کا فالتو اور پرانا سامان رکھا ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی اسی سٹور روم کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، وہ سیدھی سٹور روم کے دروازے تک پہنچی اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کسی چابی سے اس کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں وہیں تاریکی میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور میرا دل میرے سینے میں اتنی زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری اپنی دھڑکنوں کی آواز اسے سنائی نہ دے۔ آخر رات کے اس پہر ڈلیوری سے ایک دن پہلے ایک حاملہ عورت جس کو چلنے میں بظاہر تکلیف ہونی چاہیے اس پرانے اور تاریک سٹور روم میں کیا کرنے گئی ہے؟ میں نے دبے قدموں اور اپنی سانسیں روک کر سٹور روم کے دروازے کے پاس پہنچا۔ سٹور روم کے دروازے میں پرانی لکڑی کی وجہ سے ایک چھوٹی سی درز بنی ہوئی تھی جس میں سے اندر کی ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں نے اپنا کان اس درز کے ساتھ لگایا تو اندر سے مجھے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ یہ میری بیوی کی آواز تھی اور وہ فون پر کسی سے بہت ہی دھیمی آواز میں بات کر رہی تھی۔ رات کے اس پچھلے پہر جب ساری دنیا سو رہی تھی اور میری بیوی اس تاریک کمرے میں چھپ کر فون پر کس سے اور کیا باتیں کر رہی تھی، میرا تجسس اور میری بے چینی اپنے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ میرے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا اور میرے ہاتھ سرد پڑ چکے تھے۔ میں نے اپنی سماعت کو اور تیز کیا تاکہ میں سن سکوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس کی آواز حالانکہ بہت دھیمی تھی لیکن خاموشی کی وجہ سے میں بالکل اس کے پاس سے اوزار کہے گئے الفاظ سن رہا تھا اور جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ میرے لیے کسی ایٹم بم کے پھٹنے سے کم نہیں تھا۔ وہ فون پر کسی نامعلوم شخص سے کہہ رہی تھی کہ وہ اچانک سے آ گیا ہے، تم صبح سویرے ہر حال میں بچہ ہسپتال کے پچھلے دروازے پر پہنچا دینا، پیسے میں نے تیار رکھے ہیں۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔
میرا دل و دماغ سن ہو گیا اور مجھے لگا جیسے میرے ارد گرد کی دنیا گھومنے لگی ہے۔ بچہ ہسپتال کے پچھلے دروازے پر پہنچا دینا، پیسے تیار رکھے ہیں۔ ان الفاظ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی بچہ خرید رہی ہے؟ اگر وہ کوئی بچہ خرید رہی ہے تو پھر اس کے اپنے پیٹ میں کیا ہے؟ جو بچہ وہ پچھلے 9 ماہ سے مجھے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹس میں دکھا رہی ہے، وہ کہاں ہے؟ میں نے در سے آنکھ لگا کر اندر جھانکنے کی کوشش کی تو مجھے اسٹور روم کے اندر ایک ایسا منظر نظر آیا جس نے میری پوری دنیا کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اندر ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا اور اس بلب کی روشنی میں میری بیوی زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے سامنے ایک بریف کیس کھلا پڑا تھا جس میں پیسوں کی گڈیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ وہی پیسے تھے جو میں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے پردیس سے اس کے لیے بھیجے تھے کہ وہ ان پیسوں سے اپنے اور ہمارے آنے والے بچے کے لیے آرام دہ زندگی کا سامان کریں گے، لیکن وہ ان پیسوں کو کسی اور ہی مقصد کے لیے استعمال کرنے جا رہی تھی۔ اور اس سے بھی زیادہ ہولناک منظر وہ تھا میں نے اس کے جسم پر دیکھا۔ اس وقت اس کا پیٹ بالکل نارمل اور فلیٹ تھا، اور وہ بڑا سا پیٹ جو میرے سامنے اٹھائے پھر رہی تھی اور جس درد کا وہ بہانہ بنا کر مجھے دوسرے کمرے میں بھیج چکی تھی، وہ اب اس کے جسم پر موجود نہیں تھا، وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں پر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کر دوبارہ در سے اندر دیکھا تو میری نظر اس کے پاس پڑے ایک صوفے پر گئی۔ وہاں ایک عجیب و غریب سی چیز رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک سلیکون کا بنا ہوا نقلی اور مصنوعی پیڑ تھا جو اس نے پچھلے کئی مہینوں سے اپنے جسم کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور مجھے پردیس میں بیوقوف بنا رہی تھی۔ اور میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ میری وہ تمام خوشیاں، میرے وہ تمام خواب، میرے وہ کھلونے جو میں نے اپنے آنے والے بچے کے لیے خریدے تھے، وہ سب کے سب ایک سیکنڈ میں چکنا چور ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں ایک خنجر گھونپ دیا ہے اور اسے بار بار گھما رہا ہے۔ یہ وہ عورت تھی جس پر میں نے اپنی جان سے زیادہ اعتبار کیا تھا، جس کے لیے میں نے اپنے ملک، اپنی ماں، اپنے دوستوں کو چھوڑ کر پردیس کی بھٹی میں خود کو جلا دیا تھا، اور اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ وہ کبھی حاملہ تھی ہی نہیں، اس نے ایک جھوٹا ڈرامہ رچایا تھا، اور وہ بھی اتنی مہارت سے کہ مجھے ذرا برابر بھی شک نہیں ہونے دیا۔ وہ مجھ سے مسلسل جھوٹ بولتی رہی، الٹرا ساؤنڈ کی جعلی رپورٹس بھیجتی رہیں، اور اب وہ کسی غریب کا یا کوئی ناجائز بچہ خرید کر اسے میرا خون بتا کر مجھے دینے والی تھی۔ میرا جسم غصے اور صدمے سے کانپ رہا تھا، اور مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ میری بوڑھی ماں نے مجھے فون پر اتنی زیادہ قسمیں دے کر کیوں بلایا تھا، اور وہ مجھے دے کر اتنا کیوں روئی تھی۔ انہیں ضرور اس سارے بھیانک کھیل کا پتہ چل گیا ہوگا، اور اسی لیے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نہ آیا تو بہت بڑی تباہی ہو جائے گی۔ وہ تباہی یہی تھی، یہ عورت ایک غیر کا بچہ میرے نام کرنے جا رہی تھی، اور میری ماں کو اس عورت نے ضرور کوئی ایسی دھمکی دی تھی جس کی وجہ سے وہ میرے سامنے آ کر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اسٹور روم کے دروازے کے باہر کھڑا اپنی سانسوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے اندر ایک طوفان مچا ہوا تھا اور میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اپنے پاؤں سے دروازے پر اتنی زور سے لات ماری کہ وہ پرانا اور کمزور لکڑی کا دروازہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ کر اندر جا گرا۔ دروازے کے گرنے کی زوردار آواز نے رات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ میری بیوی جو اندر پیسوں کا بیگ تیار کر رہی تھی اس آواز سے اچھل پڑی، اور اس کے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔
اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو میں وہاں ایک خوفناک، غضبناک اور ٹوٹے ہوئے انسان کے روپ میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے چہرے پر اب جو خوف تھا وہ اس خوف سے 1000 گنا زیادہ تھا جو میں نے شام کو اس کے چہرے پر دیکھا تھا۔ اب اس کا پردہ چاک ہو چکا تھا اور اس کے فریب سامنے آ چکا تھا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ میں نے اس کی وہ اصل جگہ دیکھ لی ہے۔ وہ ایک نقلی ممتا اور نقلی محبت کے پیچھے چھپائے ہوئے ہیں۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اسٹور روم کے اندر داخل ہوا اور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس رات کی تاریکی میں اسٹور روم کے اس چھوٹے سے کمرے میں اب جو کچھ ہونے والا تھا وہ اس کی زندگی کا سب سے بھیانک اور میرا سب سے تکلیف دہ فیصلہ ہونے والا تھا۔ میری آنکھوں میں اس وقت کوئی ایک آنسو نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی وحشت تھی جس نے میری بیوی کو میرے قدموں پر گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اس صوفے کے قریب پہنچا جہاں وہ نقلی اور مصنوعی پیٹ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور نفرت سے اس کے منہ پر دے مارا۔ میں نے اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، کیونکہ اور مجھے اس کے جھوٹے منہ سے اب کوئی اور جھوٹ بھی نہیں سننا تھا۔ میں اب اسے دیکھے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ انسان دولت کی ہوس میں کس حد تک گر سکتا ہے اور رشتوں کی کس قدر بے حرمتی کر سکتا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھی کانپ رہی تھی اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ جوڑ رہی تھی، لیکن میرے اندر کا وہ انسان جو اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا وہ اس نقلی پیٹ کے ساتھ ہی مر چکا تھا۔ وہاں صرف اب ایک ایسا شوہر کھڑا تھا جس کو اس کے اعتبار کی اور اس کی وفاداری کی اور اس کی محنت کی سب سے دردناک سزا دے دی گئی تھی۔ میں نے اس بریف کیس کو دیکھا جس میں پیسوں کی گڈیاں بھری ہوئی تھیں۔ یہ وہ پیسے تھے جو میں نے دبئی کی تپتی دھوپ میں 50 ڈگری درجہ حرارت میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے کمائے تھے۔ مجھے یاد آ گیا کیسے میں نے کئی دن پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا تھا، کیسے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں 10-12 لوگوں کے ساتھ فرش پر سوتا تھا تاکہ میں اپنی بیوی اور اپنے آنے والے بچے کے لیے 1-1 روپیہ جوڑ سکوں۔ اور یہ بات عورت ان پیسوں سے ایک غریب کا بچہ خریدنے جا رہی تھی تاکہ مجھے اور میری نسل کو ہمیشہ کے لیے دھوکے میں رکھ سکے اور میری جائیداد پر قابض رہ سکے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں سے پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا میں نے تمہیں کوئی کمی دی تھی؟ کیا میں نے تمہاری کوئی خواہش ادھوری چھوڑی تھی جو تم نے اتنا بڑا کھیل کھیلا؟ میرے غصے اور وحشت کو دیکھ کر اس کی بولتی بند ہو گئی تھی، وہ بس رو رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر ایک اور آہٹ ہوئی اور میں نے مڑ کر دیکھا تو میری بوڑھی ماں وہاں پر کھڑی تھی۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز سن کر وہ بھی جاگ گئی تھی اور دوڑتی ہوئی وہاں پر آ گئی تھی۔ اب جب اس نے مجھے دیکھا اور کہ میں سب کچھ جان چکا ہوں تو میری ماں دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا، ماں، آپ کو یہ سب معلوم تھا تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ اس پر میری ماں نے روتے ہوئے جو سچائی بتائی اس نے میرے دل و دماغ میں اس عورت کے لیے رہی سہی ہمدردی بھی ختم کر دی۔ میری ماں نے روتے ہوئے بتایا کہ بیٹا، مجھے اس کی اصلیت کا پتہ پچھلے ہفتے چل گیا تھا۔ میں جب رات کو پانی پینے کے لیے اٹھی تو میں نے دیکھا یہ کمرے میں بغیر اس پیٹ کے چل پھر رہی ہے۔ میں حیران و پریشان رہ گئی اور جب میں نے اس سے سختی سے پوچھا تو اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، لیکن اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر
میں نے تمہیں یا کسی اور کو یہ بات بتائی تو وہ اسی وقت زہر کھا کر اپنی جان دے دے گی، اور ایک خط لکھ کر چھوڑ جائے گی جس میں وہ لکھے گی کہ اس کی ساس اسے جہیز کے لیے تانے دیے اور اسے مارنے کی کوشش کی۔ میری ماں نے روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، میں ایک کمزور اور بوڑھی عورت ہوں، میں پولیس اور کچہریوں کے ڈر سے سہم گئی تھی۔ مجھے لگا اگر اس نے واقعی اپنی جان دے دی تو میں سیدھی جیل چلی جاؤں گی اور تم پردیس میں اکیلے رہ جاؤ گے۔ اس کے لیے میں نے ڈر کے مارے خاموشی اختیار کر لی اور تمہیں قسمیں دے کر یہاں پر بلا لیا تاکہ تم خود آ کر اس مصیبت سے نمٹ سکو۔ یہ سب سن کر میرا دل و دماغ پھٹنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس عورت نے صرف میرے ساتھ ہی دھوکہ نہیں کیا بلکہ میری بوڑھی ماں کو بھی ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا اور انہیں اتنی بڑی دھمکی دی کہ وہ اپنے ہی گھر میں ایک قیدی بن کر رہ گئیں۔ میں نے غصے سے اس عورت کی طرف دیکھا جو اب سر جھکائے زمین پر بیٹھی تھی۔ میں نے اس پر چیختے چلاتے ہوئے کہا کہ تم اتنی گری ہوئی اور گھٹیا ترین عورت ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور تم نے میرے بچے کی جھوٹی امید دلا کر مجھے پردیس کی بھٹی میں جھونکا اور میری غیر موجودگی میں میری ماں کو ہی بلیک میل کرتی رہی۔ بتاؤ مجھے سچ کیا ہے؟ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ اس عورت کو جب لگا کہ اب اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے روتے ہوئے اپنا جرم قبول کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ شادی کے کچھ عرصے بعد جب اسے شک ہوا تو اس نے چپکے سے ایک ڈاکٹر کو دکھایا جس نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے اندر ایسی کوئی پیچیدگی تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ اس نے کہا جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں ڈر گئی، اور جب مجھے پتہ چلا کہ تمہیں یہ بات بتائی ہے تو مجھ سے محبت کرنا چھوڑ دو گے اور کسی اور سے شادی کر لو گے۔ میں تمہاری دولت اور تمہاری توجہ کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک جھوٹا کھیل رچانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بتایا کہ اس نے ایک پرائیویٹ کلینک کی ایک نرس سے رابطہ کیا جو پیسوں کے عوض غیر قانونی کام کرتی تھی۔ اس نرس نے اسے یہ سلیکون کا پیٹ لا کر دیا اور اسے سکھا دیا کہ اسے کیسے پہننا ہے، اور پھر اسی نرس نے ایک انتہائی غریب خاندان کو تلاش کیا جو اپنے ہونے والے بچے کو پیسوں کے عوض بیچنے کے لیے تیار تھے۔ میری بیوی نے میرے بھیجے ہوئے پیسوں میں سے 5 لاکھ روپے اس نرس کو دینے کا وعدہ کیا تھا، اور یہ طے پا گیا تھا کہ کل صبح فجر کے وقت وہ نرس ہسپتال کے پچھلے دروازے سے وہ بچہ میری بیوی کے حوالے کر دے گی، اور میری بیوی اسے لا کر یہ ڈرامہ کرے گی کہ اس کی اچانک ڈیلیوری ہو گئی ہے اور وہ بچہ ہمارا ہے۔ یہ سب سن کر میری روح تک کانپ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اس کے اطراف پر کیا کروں۔ ایک انسان اتنی حد تک کیسے گر سکتا ہے؟ وہ ایک معصوم جان کا سودا کرے اور ایک بوڑھی عورت کو جیل بھجوانے کی دھمکیاں دے، صرف اس لیے کہ دولت اور جائیداد مل سکے۔ اس عورت نے ممتا جیسی پاک اور مقدس رشتے کو بازار کی چیز بنا دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دے کر اور میرے جذبات سے کھیل کر اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ اگر تم مجھے سچ بتا دیتی تو تم ماں بن ہی نہیں سکتی، تو کیا میں تمہیں چھوڑ دیتا؟ کیا محبت صرف اولاد پیدا کرنے کا نام ہے؟ میں تمہیں پھر بھی اپنے سر کا تاج بنا کر رکھتا، ہم کوئی بچہ گود لے لیتے، لیکن تم نے میرے پیار اور میرے اعتبار پر جو خنجر چلا دیا ہے، اس نے میری ساری محبت کو نفرت میں بدل دیا ہے۔ تم نے وہ کھلونے دیکھے جو میں پردیس سے اپنے بچے کے لیے لایا تھا، ان میں کتنی امیدیں جڑی ہوئی تھی، تم نے میرے ان خوابوں کا خون کر دیا ہے۔ اب تم اس قابل نہیں رہے کہ میں تمہاری صورت بھی دیکھوں۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا اور ان سے روتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔
کہ ماں مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو اتنی اذیت سہنی پڑی۔ میں پردیس میں پیسے کمانے کے چکر میں آپ کو یہاں ایک سانپ کے پاس چھوڑ گیا تھا جس نے آپ کا جینا حرام کر دیا تھا۔ میں روتا رہا اور میری ماں میرے سر پر ہاتھ پھیر کر مجھے تسلیاں دیتی رہی کہ اس کا بیٹا، تیرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اس کی اپنی لالچ اور ہوس تھی جس نے اسے اندھا کر دیا۔ میں ماں کے قدموں سے اٹھا اور اس عورت کی طرف پلٹا۔ رات کا آخری پہر تھا اور فجر کی اذان میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ باہر ہلکی ہلکی روشنی چل رہی تھی اور اس تاریک اسٹور روم میں جہاں اس نے میری بربادی کا سارا سامان اکٹھا کیا ہوا تھا، وہاں مجھے وہ فیصلہ لینا تھا جو ایک غیرت مند اور دھوکے کا شکار ہونے والا مرد کرتا ہے۔ میں نے اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں جسے اب صرف پکڑے جانے کا خوف تھا اور ندامت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور پھر میرے منہ سے وہ الفاظ نکلے جنہوں نے اس کے سارے غرور، اس کی ساری مکاری اور اس کے بنے ہوئے جال کو ایک ہی پل میں تار تار کر دیا۔ میں نے اس اندھیرے کمرے میں کھڑے ہو کر اسے طلاق دے دی۔ میں نے اسے 3 بار طلاق کا لفظ کہا اور ہر لفظ کے ساتھ میرے سینے سے ایک بھاری بوجھ اترتا چلا گیا۔ طلاق کے ان الفاظ نے ہماری راہیں ہمیشہ کے لیے جدا کر دی۔ میں نے اسے حکم دیا کہ اسی وقت اپنا سامان اٹھائے اور اس گھر سے نکل جائے، کیونکہ اب اس کا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے۔ وہ میرے قدموں میں گر کر رونے لگی، منتیں کرنے لگی کہ اسے گھر سے نہ نکالا جائے۔ وہ کہاں جائے گی؟ لیکن میرے دل و دماغ میں اب اس کے لیے اور کہاں جائے گی میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں بچا تھا۔ جس عورت نے میری بوڑھی ماں کو جیل بھجوانے کی دھمکی دی اور جس نے ایک معصوم بچے کو خریدنے کی سازش کی، اس کی جگہ میرے گھر میں نہیں ہو سکتی تھی۔ صبح کی سفیدی پھیلنے لگی اور فجر کی اذان کی پرسکون اور ہو سکتی تھی صبح کی پھیلنے لگی فجر کی اذان پرسکون فضا میں گونجنے لگی، اور اس اذان کی آواز کے ساتھ ہی ہمارے گھر سے اس نحوست اور اس فریب کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور روتی پیٹتی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس گھر سے نکل گئی جہاں وہ کبھی ملکہ بن کر راج کرتی تھی، اور اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اور میری ماں اکیلے گھر رہ گئے۔ گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن یہ خاموشی اس گھٹن اور خوف سے بہت بہتر تھی جو پچھلے کچھ دنوں سے اس گھر میں موجود تھا۔ میں نے ان پیسوں کے بریف کیس کو اٹھایا اور ان نقلی چیزوں کو آگ لگا دی جو اس نے مجھے دھوکہ دینے کے لیے استعمال کی تھی۔ اس واقعے نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا اور تلخ سبق سکھا دیا کہ رشتے ہمیشہ سچائی اور اعتبار کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں۔ لالچ اور دھوکہ دہی اور فریب پر کھڑی گئی عمارت خواہ بظاہر کتنی ہی خوبصورت اور مضبوط کیوں نہ دکھائی دے، وہ سچائی کی ایک معمولی سی ضرب سے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اور انسان جب دولت اور ہوس کے چکر میں رشتوں کا تقدس پامال کرتا ہے تو وہ نہ صرف دنیا میں ذلیل و خوار ہوتا ہے بلکہ وہ ان نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہوئی ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.